حضرات گرامی قدر، اب اپنے تسلسل کو بڑھاتے ہوئے ایک کام جو کہ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری اور اہم ہے کہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی جو کہ اپنی بے پناہ مصروفیات کو ترک کر کے ہماری اس بزم میں ہماری ایک صدا پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے، خصوصاً صدر جلسہ اور دیگر علماء کرام۔ ایک حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بس اسی حدیث کے پیش نظر ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور ان علماء کرام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ان کی شال پوشی کرتے ہوئے ہم ان کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرات گرامی، ہم اس بزم کے روح رواں حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی شان پوشی کے لیے اس ادارے کے صدر محترم الحاج صدیق سلیم دیشمکھ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت صدر محترم کی شان پوشی فرمائیں۔ اب اس کے بعد ہمارے دوسرے مہمان مکرم نظام آباد سے تشریف لائے ہوئے ایک عالم دین حضرت مولانا سمیع اللہ قاسمی صاحب نظام آباد، میں ان کی شان پوشی کے لیے ادارہ حاضہ کے رکن جناب مجاہد احمد نواب بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔ میں مولانا سمیع اللہ صاحب قاسمی کی شان پوشی کے لیے ادارہ حاضہ کے ناظم محترم مولانا سید محبوب الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔ اب اس کے بعد میں باغواڑہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم مولانا عبدالرقیب صاحب کی شان پوشی کے لیے میں حافظ مرزا یوسف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔ اب اس کے بعد میں مفتی احمد خان صاحب حسامی کی شان پوشی کے لیے عبدالواحد قریشی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔ اور مولانا عبدالوحید صاحب جو کہ ہمارے اس جلسے کے مہمان مکرم ہیں، مہمان خصوصی ہیں، ان کی شان پوشی کے لیے میں ہمارے ادارے کے رکن سید فائق علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔ اب اس کے بعد مفتی احمد خان صاحب حسامی کی شان پوشی کے لیے میں ادارے کے استاد محترم حافظ سید عتیق احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔ اب اس کے بعد مفتی عبدالواجد صاحب کی شان پوشی کے لیے ادارہ حاضہ کے استاد محترم حافظ مرزا ایوب ایک صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔
مولانا نجم الدین صاحب کی شالپوشی کے لیے میں حافظ اکبر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مولانا نجم الدین صاحب کی شالپوشی فرمائیں۔ اب اس کے بعد میں مولانا عرفان صاحب کی شالپوشی کے لیے حافظ شیخ جاوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کی شالپوشی فرمائیں۔ ہمارے اس بزم کے سرپرست الحاج فارس اسعد صمدی صاحب کی شالپوشی کے لیے میں ناظم ادارہ مولانا سید مرحوم الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قاری صاحب کی شالپوشی فرمائیں۔ میں حافظ عبدالولی صاحب کی شالپوشی کے لیے میں حافظ عتیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان کی شالپوشی فرمائیں۔ تھوڑا قریب آ کر تشریف فرما ہوں۔ ایک ضروری کام جو کہ ادارہ حاضہ کے تمام طلباء کو اس چیز کا کافی وقت سے انتظار تھا، وہ کام یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے میں گزشتہ کئی سالوں سے مسابقہ تقاریر کی بزم سجتی ہے، جس میں طلباء عزیز اپنے معامل ضمیر کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش طلباء اکرام مسلسل سال بھر کرتے آتے ہیں اور اپنی تقریری صلاحیت کو اساتذہ کے روبرو ادارہ حاضہ کے زیر اہتمام انجمن اصلاح اللسان کی بزم میں، جو کہ ہر جمعرات کو بعد نماز ظہر ادارہ حاضہ میں منعقد ہوتی ہے، اور طلباء خوب محنت اور لگن سے اس انجمن میں اپنے لسانی استعداد کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں، اور سال کے آخر میں مسابقہ تقاریر میں باہر سے تشریف لائے ہوئے حکم صاحبان اور مہمان علماء اکرام کے روبرو کھڑے ہو کر سال بھر کی محنت کا نتیجہ بتلاتے ہیں، اور حکم صاحبان طالب علم کی حرکات و سکنات اور الفاظ کے تلفظ اور یادداشت کو دیکھتے ہوئے نمبرات دیتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ان طلباء کو انعامات اور جائزات سے نوازا جاتا ہے، اور جو طلباء نے کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی ہوتی ہے ان طلباء کو اعزاز سند سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جن طلباء نے اول یا دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہے وہ طلباء اور محنت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جن طلباء کی کوئی پوزیشن نہیں آئی وہ طلباء مایوس اور نا امید نہ ہوں، بلکہ اپنے قلب میں اس شعر کو بار بار گردش کروائے کہ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اب میں ان طلباء کا نام لیتا ہوں جن کی پوزیشن آئی ہیں، وہ طلباء یہاں تشریف لائیں اور مہمانان علماء کرام سے اپنے انعامات حاصل کریں۔ بس میں انیس الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم شیخ زید ولد شیخ اسعد صاحب ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی سند اور انعام صدر جلسہ الحاج حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب سے حاصل فرما دیں۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم مرزا راحیل بیگ ولد مرزا منیر بیگ، ان کی پوزیشن دوم آئی ہیں، وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ اور اپنا انعام
مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سے حاصل فرمائیں۔ سوم پوزیشن محمد ریحان خان و فیروز خان، ان کی پوزیشن سوم آئی ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام اور سرٹیفکیٹ ادارہ اعزاز کے صدر محترم الحاج صدیق سلیم دیشمکھ صاحب سے حاصل فرمائیں۔ فیروز خان صاحب سے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ جہاں پر بھی ہوں آ کر انعام حاصل فرما لیں۔ آ جائیے جلسے دادا جی۔ بزم عاقل حسامی رحمہ اللہ میں 3 پوزیشنیں، اول پوزیشن سید عاقب اور سید عقیل صاحب، ان کی پوزیشن اول آئی ہے، وہ آئیں اور اپنا انعام مفتی عبدالواجد صاحب سے حاصل فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ دوم پوزیشن سید ریاض الدین ود سید الیاس صاحب، ان کی اس بزم میں دوم پوزیشن آئی ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام مولانا عرفان صاحب سے حاصل فرمائیں۔ اس بزم کے سوم پوزیشن حاصل فرمانے والے طالب علم شیخ پرویز ابن شیخ بشیر صاحب، وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ اور اپنا انعام نظام آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم مولانا سید سمیع اللہ صاحب سے حاصل فرمائیں۔ اور جن طلبہ تقریر میں حصہ لیے ہیں لیکن ان کی پوزیشن نہیں آئی ہیں، وہ اپنا انعام اپنا سرٹیفکیٹ ادارے کے اساتذہ سے حاصل فرما لیں۔ اظہار تشکر فرمانے کے لیے میں اس جلسے کے روح رواں حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی تمغہ دینے کے لیے صدر ادارہ صدیق سلیم دیشمکھ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کو تمغے سے نوازیں۔ ہمارے مہمان مکرم ارکھاپور سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب ناظم مدرسہ عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو تمغہ دینے کے لیے ادارہ اعزاز کے استاد محترم حافظ شیخ اکبر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کو تمغے سے نوازیں۔ آئیے حضرات قریب ہو کر تشریف فرما ہوں۔ میں چند اشعار کے لیے حافظ مرزا نعمان بیگ کو دعوت دیتا ہوں کہ چند اشعار سے اس مجلس کو، اس بزم کو نور سے بھر دیں۔